عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ماہ کے دوران دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ پیٹرول 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 95 پیسے، مٹی کا تیل 3 روپے اور لائٹ ڈیزل 4 روپے 42 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 109 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی۔ یہ پیٹرول کا ریٹ 2 دفعہ بڑھا رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں، سارا عوام کو جینے دیں۔ کوئی سبسڈی وغیرہ یا کوئی پیکیج کر دیں تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے۔ پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے، کیا کریں، مزدور آدمی ہیں، سواری کرایہ دیتی نہیں ہے۔ ملک بھر میں تیز اسمگلروں کے خلاف مہم تیز، 609 پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے، 45 لاکھ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل ضبط کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق تیل کی اسمگلنگ کے خلاف بلا امتیاز و تفریق مہم جاری رہے گی۔ 9, 10, 11, 12, 18 تاریخ کو کھلیں گے۔ 25 کو کھلنے تھے اس پر پرائمری، وہ نہیں کھلیں گے۔ کلاس 1 to 8 جو ہے وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے۔ 18 جنوری سے 9ویں سے 12ویں تک کلاسز بحال ہو جائیں گی۔ حکومت نے 1 سے 8ویں تک کلاسز کھلنے کی تاریخ 1 ہفتے آگے بڑھا دی، 1 فروری سے شروع ہوں گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں یونیورسٹیاں بھی 1 فروری سے کھل جائیں گی۔ رواں سال کسی بچے کو بغیر امتحان کے پاس نہیں کیا جائے گا۔ ملیشیا کے حکام نے لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر عدالتی حکم پر کوالالمپور میں PIA کا بوئنگ 777 طیارہ قبضے میں لے لیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن کو معاملہ جلد طے کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی۔ مسافروں کو دوسری پرواز سے واپس روانہ کر دیا گیا۔ مقدمہ برطانوی عدالت میں سماعت تھا۔ کمپنی سے تیسرے ملک سے حکم امتناع حاصل کر لیا۔ PIA ترجمان کی وضاحت۔ پاکستان کی رسوائی اور بدنامی پر ہتک عزت کا دعویٰ، عمران صاحب اور موجودہ نالائق، نااہل اور چور ٹولے پر ہونا چاہیے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی تنقید، بیجا تنقید بند کریں، طیارہ 12 سال پہلے لیز پر لیا گیا تھا۔ PIA قومی پیشہ بچانے کے لیے نئے ریٹس پر مذاکرات کر رہی تھی۔ ملیشیا کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، شہباز گل کا جواب۔ چیئرمین اپنا ریکارڈ جمع کروائیں۔ میں پاناما رانی کو یہ کہتا ہوں آپ اپنا ریکارڈ جمع کروائیں۔ چیلنج قبول کریں کہ 18 تاریخ کو بھی آئیں، الیکشن کمیشن میں آپ کی ہیرنگ ہے۔ PMLN اور پیپلز پارٹی خود فارن فنڈنگ کے گڑھے کے اندر جو ہے وہ گری ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لینے دینے کے دینے پڑ گئے۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی خلاف فارن فنڈنگ کیس میں روزانہ کی بنیاد پر سکروٹنی کمیٹی میں سماعت کی جائے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی۔ دونوں جماعتیں خود فارن فنڈنگ کے گڑھے میں گر گئیں۔ پرچی چیئرمین اور پاناما رانی 18 جنوری کو اپنی اپوزیشن واضح کرے۔ فاروق حبیب کا چیلنج کہتے ہیں نواز شریف نے اسامہ سے پیسے لے کر بے نظیر حکومت کو گرایا۔ آصف زرداری نے بیرون ملک لابنگ کے لیے لاکھوں ڈالرز ادا کیے۔ PDM کا 19 جنوری کا احتجاج براڈ شیٹ کی نظر ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش گوئی، کہا یہ سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اجازت دینے کا مطلب کھلی چھوٹ دینا نہیں۔ امن و امان خراب ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ PIA کے 23 اکاؤنٹس میں بھارت اور اسرائیل سے پیسے آئے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہتے ہیں الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ سلیکٹڈ کو لیز پر چلایا جا رہا ہے۔ حکومت کے معافی مانگنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں نیب جو غلطیاں کر رہا ہے اسے روکا جائے۔ احتساب بیورو لوگوں کے اکاؤنٹس میں گھس رہا ہے۔ چیئرمین نیب سینٹ میں آ کر بتائیں کون انہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ حکومت کو نیب کے احتساب پر کیا اعتراض؟ احتساب کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کی رہنما بابر اعوان کا رد عمل، بولے پارلیمنٹ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتی۔ گزشتہ 10 سال میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ہر مسئلے پر اصلاحات اور ترامیم کو تیار ہے۔ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کسی کو بھی طلب کرے اور ریکارڈ منگوائے۔ عام آدمی 41 قسم کے ٹیکس دیتا ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی سینٹ میں گھن گھرت۔ حکومت نے نیب قوانین ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے بنائے۔ ملک میں لاک ڈاؤن، کریک ڈاؤن کے علاوہ ہے کیا؟
एहतसाब का यकतरफा निजाम नहीं चल सकता, दूसरों को चोर कहने वाले कचहरे में खड़े हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब मजलूम आदमी है जिसे हुकूमत ब्लैकमेल कर रही है। उस्मा बुखारी ने कहा नए पाकिस्तान के हालात देखकर रोना आता है। मौजूदा हुक्मरानों ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया, इन्हें ना आवाम की कोई फिक्र है और ना मुल्की मसाइल की। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। कब्जा माफ के खिलाफ इक़दामात, दीवर रावी मंसूबे और पंजाब हुकूमती कारकर्दगी पर भी ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान पंजाब के सनती इदारों में इंस्पेक्टर लेस रजीम का इफ्तिताह, मुख्तलिफ इंतजामी इजलासों की सदारत भी करेंगे। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, लाहौर में चिकन की कीमत में 7 रुपए इजाफा, 219 से बढ़कर 226 का हो गया। अंडे 2 रुपए फी दर्जन महंगे, हुकूमत प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम। रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे, शहरियों का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ख्वातीन पर घरेलू तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर। घरेलू तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद की सजा मिलेगी। मुआशी, नफ्सियाती और जिनसी दबाव भी ख्वातीन पर तशद्दुद के जुमरे में शुमार किए जाएंगे। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ईवान में बहस के लिए पेश। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला इम्तिहानात में बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की शिकायत के अजाले की यकीन दहानी के बाद निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी, एकेडमिक मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करेंगी। अदालत सिर्फ पर्चे की रिकाउंटिंग का कह सकती है। रिमार्क। डेटा प्रोटेक्शन कानून साजी न करने पर सिंध हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत पर बरहम। दुनिया भर में कानून मौजूद तो हमारे पास क्यों नहीं? अगर डेटा फरोख्त हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये कौमी मफाद की बात है, फौरी इकदाम करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के पाकिस्तानियों को डेटा फरोख्त करने के केस में रिमार्क्स, वफाकी इदारों से तहरीरी जवाब जमा लेकर कराएंगे डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुक्म। सिंध के जजायर विफाक के हवाले करने का केस, ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद विफाक का जो भी मौकिफ है अदालत को आगाह किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क। डिसैलिनेशन प्लांट के मुआहदे से मुतालिक जवाब भी तलब। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और दीगर से 21 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी का एहतजाज। शाहराह फैसल पर एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर शहर की किस्मत से खेल रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान, बाला खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी।